یہ دنیاوی عمل نہیں ہے، یہ جنتی عمل ہے۔ ہم سب کے بعد، ساری دنیا کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے جنت میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ جنتی عمل ہے، جنتی عمل ہے۔ آپ نے سنا آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا، جنت میں رکھا، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اسی طرح سے انسانیت ہے کہ بغیر رفیق کے نہیں سکتا۔ حضرت آدم کے دل میں یہ خیال ہوا کوئی رفیق مل جاتا۔ اللہ تعالی نے میں شہادت ہے کہ وہ دنیا قائم کرنی تھی، کیسے کرنی ہے وہ اللہ حکیم مطلب ہے۔ آدم علیہ السلام کو بلوغ کی تعلیم اللہ نے بائیں پتلی کی ایک ہتھی سے ماں ہوا کو پیدا کیا۔ آدم مٹی سے بنائے گئے، حوا آدم کے بائیں پتلی سے بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا میرے بغل میں ایک حسین و جمیل عورت، سوچا ان سے رابطہ کرو، تو اللہ نے فرمایا اے آدم، اے میرے پیغمبر، پہلے ان کا نکاح کر لو، نکاح کر لو۔ تب آگے بڑھو۔ پتہ چلا بغیر نکاح کے غیر محرم کو دیکھنا ہی منع، بغیر نکاح کے غیر محرم عورتوں کی طرف نظر کرنا حرام۔ رب نے فرمایا نکاح کرو، اللہ کی مشیت ایسی کہ نکاح ہوا۔ رب نے فرمایا مہر ادا کر لو۔ مہر کا حکم قرآن میں ہے، مہر کا حکم حدیث میں ہے، مہر کا حکم ہر طرح کی کتابوں میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر۔ حضرت آدم نے ذکر مولا یہاں مہر کر دی، جنت میں سب کچھ ہے۔ تو رب نے فرمایا میرے آدم، تیرے پیغمبر، میرے محبوب کے منہ پر 10 مرتبہ جنت کو سلام کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نکاح ہو رہا آدم کا جنت میں، اور تذکرہ ہو رہا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، ذکر ہو رہا ہے طہار یاسین کا، اور تمام کیا جا رہا محمد رسول اللہ کا۔ بتائیے رب نے فرمایا اے آدم، اگر وہ میرا حبیب نہ ہوتا تو میں تجھے جنت میں لاتا ہی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان دے جہان کی، جان دے تو جان۔ سبحان اللہ، تو جنتی عمل ہے، مہر ادا کر دیا۔ آج کل مہر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ شادی کتنی مہنگی ہے؟ کم سے کم 31 گرام چاندی کی قیمت آپ کو دینی ہے مہر میں، 31 گرام چاندی کی قیمت۔ ارے چلو 5,000 بات دو، مانگیں گے بولا گانا بولنا چاہیے، جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں، اور مہر کا ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث پاک میں۔ عورت کہاں کہیں گے، عورت کہاں کہیں گے؟ حضرت عمر نے ایک مرتبہ خطبہ کیا تھا اپنے دورے میں خلافت میں، مسجد نبوی میں تقریر کیا تھا۔ اس زمانے میں 450 درہم، کتنا 450 درہم چاندی کی رقم رکھتے تھے، اور حالت کیا تھی کعبہ کی؟ ایک کپڑے، غربت کا یہ عالم کہ دوسرے ٹائم کھانے کا انتظام نہیں، لیکن مہر اتنے ہی بنتے تھے۔ اور آج دیکھو ہم مال سے لاس ہیں، لیکن اگر اعتراف کرتے ہیں تو پولیس بغیر کرنا۔ تو شریعت میں وہ بات دیجیے، تو شریعت میں 31 گرام چاندی سے نیچے باندھ ہی نہیں سکتے۔ عمر نے فرمایا اے لوگوں، تم اتنی مال کیوں بڑھا رہے ہو؟ بند کرو۔ جیسے تقریر کر کے نکلے مسجد سے باہر، عورتوں نے انتظار کر دیا۔ وہ کمال کی عورتیں تھی نبی کے صحابہ کے زمانے کی، پڑھی لکھی عورتیں تھی، انہوں نے دامن پکڑ لیا، امیر المومنین آپ نے میرا حق کیوں چھین لیا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ جتنا چاہو باندھو، آپ کو ان کو منع کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے غلطی مانی، کہا مجھ سے زیادہ تو مکینے کی عورتیں نہ تھیں۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں آیا، خطبہ دیا، کہا لوگوں میں نے اپنے تقریر میں قلم جمع کر دیا، تم کتنا چاہو باندھ سکتے
कम से कम मिकदार 10 दिरहम है। 10 दिरहम का 31 ग्राम चांदी हुआ और चांदी की कोई इंतहा लिमिटेड में कितना कम बात हो, लेकिन इतना माँ बापों की देना न पड़े। कहते बाद में 50,000 देना पड़ी है, यहाँ नहीं दोगे तो कयामत को देना पड़ेगा। तो कहा करिए आपको देना पड़ेगा। हज़रत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग 4 वजहों से शादी करते हैं, मुद्दत की हदीस है। माल की वजह से, जमाल की वजह से, नस्ल की वजह से और प्रेम की वजह से। मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फनकुर बिदातिद्दीन। उन्होंने क्या कहा मेरे गुलामों, तुम अपनी बेटियों की शादी करो या बेटों की। 4 चीजों को ध्यान में रखते हो, या तो माल की वजह से शादी करते हो, या खानदान की वजह से शादी करते हो, या अपने समाज की वजह से शादी करते हो। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें इंतखाब करना है तो दीनदारी की वजह से करो। फनकुर बिदातिद्दीन, जिसने दीनदारी को देखकर शादी किया दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। और तो बात का मायने नजर उतर गया। खानदान में भी खंभा लग सकता है, उसमें समाज का मामला खराब हो सकता है, लेकिन दीनदारी खराब नहीं हो सकती। अपने बेटों की शादियां करो तो दीनदार बेटियों के साथ, और अपनी बेटियों की शादियां करो तो दीनदार बेटों के साथ। ये हुजूर का फरमान है, ये हुजूर का फरमान है। और जब हम हुजूर के फरमान को फॉलो करेंगे ना, अमली जमा कर रहेंगे, तो हमें दुनिया में इज्जत मिलेगी। नेक बीवी घर में आ जाए तो सास का भी ख्याल रखेगी, ससुर का भी ख्याल रखेगी, घर के तमाम अफराद का भी ख्याल रखेगी। लेकिन अगर वो जनाब वाला नेक न हो बल्कि मुकम्मल दुनियादार हो तो सबसे पहले तो अपने शौहर पर हुकूमत करना चाहिए। जबकि कुरान ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह फरमाता है कि मर्दों को रब ने औरतों पर हाकिम बनाया। हाकिम अवतार जब हुकूमत पूरी करेगी तो कुरान के खिलाफ है कि नहीं? जब कुरान के खिलाफ करोगे तो घर में बवाल होगा नहीं। हुकूमत चलनी चाहिए मर्द होगी और औरतों को भी सुनना चाहिए कि हमने उन्हें हाकिम बनाया है। मशवरा दे सकती हो लेकिन हुकूमत नहीं कर सकती। सलाम करो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह पढ़ लेना। दूसरी आयत पर थोड़ी रोशनी सुन लो, टाइम कम है। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो किस तरह आने वाले हैं ना, तो पूरा ईमान ताज़ा हो गए। अभी नाम को 2 दिन खा लीजिए तो फिर में भांग। अल्लाह फरमाता है ऐ मुसलमानों कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा मैंने फर्ज कर दिया। रोजा फर्ज है और फिर तुम्हीं पर नहीं जो तुम बोला कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था। रोजा फर्ज क्यों हुआ? 3 दिन क्यों दिया गया? एक मियाद क्यों दी गई? एक श्रेणी का वक्त कर दिया गया। रब ने फरमाया इसमें हिकमत ये है, दिन में रोजे रखोगे, रात में तरावी पढ़ोगे, उसका खैरात सकाम दोगे, मुरब्बत करोगे। जब 3 दिन कामिल मुकम्मल हो जाएगा तो लअल्लकुम तत्तक़ून, तीसरे दिन तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुत्तकी परहेज़गार बन जाने से अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। बेशक जन्नत अता फरमाता है। हुजूर ने रोजा लगने से 2 दिन पहले सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके तकरीर किया, खुतबा दिया था। इसलिए मुनासिब यही है कि रमजान का चांद लगने से पहले कुछ लोगों को बताया जाए। हुजूर की सुन्नत बता जाएगी। हुजूर ने फरमाया ऐ लोगों, एक ऐसा महीना आने वाला है, ऐसा महीना इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल देगा ना, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देगा। उस महीने में नबी का सलाम फर्ज के बराबर, फर्ज का बराबर 70 फर्ज के बराबर। और उस महीने में अगर जनाब वाला तुम सब्र करोगे तो सब्र का बदला
ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں قول اللہ کا ہو راوی مصطفیٰ ہو. تو حدیث قدسی کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, میں ہوں اس کا بدلا. بے شک. نماز اللہ کے لیے نہیں ہے, حج اللہ کے لیے نہیں ہے, تلاوت اللہ کے لیے نہیں ہے, صدقہ اللہ کے لیے نہیں ہے, زکات اللہ کے لیے نہیں ہے, لیکن رب نے کسی بھی عبادت کو یہ نہیں فرمایا یہ میرے لیے ہے. یہ روزے کی فضیلت کی میعاد ہے کہ رب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا بدلا اللہ اس کا تو سب ہے نا. حضرت محمود غزنوی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے. بے شک. بے شک. کسی نے ہم پر ہاتھ رکھا, کسی نے ابراہیم پر ہاتھ رکھا, کسی نے مال پر ہاتھ رکھا, کسی نے دولت پر ہاتھ رکھا, کسی نے گھوڑے پر ہاتھ رکھا, کسی نے کسی پر ہاتھ رکھا. حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ وہ سید تھے, عالی رسول تھے, وہ چپکے گئے اور محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعتراض کرنے لگے محمود غزنوی کے اس کتنے بیوقوف ہو, آج اتنا سدھارا ہوگا تو چاہو تم لے لو, تو چاہو تم لے لو. محمود غزنوی نے فرمایا کہ میرا ایاز بیوقوف نہیں ہے, بیوقوف دنیا دار صرف پر ہاتھ رکھتے ہو تمہارا ایاز بڑا ہوشیار ہے, اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ اللہ کی حضرت محمود غزنوی ایاز کے ہیں, ایاز کے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اللہ ہی آپ کا ہو جائے گا تو جنت آپ کی, نعمت آپ کی, ہر چیز آپ کی. اس لیے اللہ کو راضی کرو. اگر اللہ تمہارا ہو گیا تو ساری مسئلہ تمہاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.